بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ جن پر یقین کرنا انسانی عقل کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اور انسان بڑی مشکل سے ایسی خبروں پر یقین کر پاتے ہیں کیونکہ یہ واقعات معمول سے بہت زیادہ ہٹ کر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت 1 یا 2 بچوں کو ایک ساتھ جنم دے تو یہ عام بات ہے، اس پر کسی کو حیرانگی نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی عورت کے ہاں 3 یا اس سے زیادہ بچے پیدا ہو جائیں تو ہر کوئی اس بات پر حیرت زدہ ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو جس سانحے کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ بھی ایک ایسی ہی حیران کن خبر کے حوالے سے ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک 5 سال کی بچی کے پیٹ میں ایک انسانی بچے کی پرورش ہوئی۔ حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 سال کی عمر میں کوئی بچی ماں بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور اگر ایسا سوال آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کا سر توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور آپ کو پاگل کہے گا، آپ کو لعن طعن کرے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو کوئی عام فہم شخص ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس سوال کا نہ صرف جواب ہاں ہے بلکہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اور یہ زیادہ پرانی تاریخ بھی نہیں ہے بلکہ یہ 1930 کی دہائی کی بات ہے کہ ایک 5 سال کی بچی نے ایک بچے کو اس کمسنی کی عمر میں جنم دیا۔ یہ بچی کون تھی اور یہ کیسے ممکن ہوا اور یہ واقعہ کہاں کا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، یہ واقعہ پیرو کے علاقے پسکو کے ایک دیہات کا ہے اور یہ سانحہ 1933 میں پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ لینا میڈینا ایک 5 سالہ بچی تھی جو کہ ایک دیہات میں رہتی تھی، اور 5 سال کی عمر میں اس بچی کا پیٹ بڑھنے لگا، اور یہ بچی اکثر اوقات اپنی ماں کو پیٹ میں درد بھی بتاتی تھی، لیکن چونکہ دیہات میں سہولیات زیادہ نہ تھیں تو اس کی ماں اس کو درد کے لیے گھریلو ٹوٹکے وغیرہ دے دیتی جس سے اس کو وقتی آرام آ جاتا تھا۔ لیکن جب اس بچی کا پیٹ معمول سے زیادہ بڑھنے لگا تو اس کے والدین کو اس کی تشویش ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اس بارے میں مختلف مفروضے قائم کرتے رہے کہ کوئی اس کو جنات کا اثر بتاتا تو کوئی کیا بتاتا۔ لیکن جب مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہوا تو لینا کے والدین پیٹ میں رسولی ہونے کے خدشے سے اس کو شہر کے اسپتال میں لے گئے اور وہاں اس بچی کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے جب اس بچی کی حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے جب بچی کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے اسٹیتھوسکوپ بچی کے دل پر رکھا تو اس کو اس بچی کی دھڑکن کے ساتھ ایک اور دھڑکن بھی سنائی دی۔ ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس 5 سال کی بچی کا پیٹ اس قدر کیوں بڑھ گیا ہے اور اس کے جسم میں موجود دوسری دھڑکن کس کی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اس بچی کو الٹرا ساؤنڈ روم میں شفٹ کروایا اور اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگا۔ جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس ننھی سی بچی کے پیٹ میں ایک اور ننھی سی جان تھی۔ یہ ڈاکٹر جو یہاں موجود تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر جیراڈو۔ اس کی عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن جو وہ دیکھ رہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ اس نے اس حقیقت سے اس بچی کے والدین کو آگاہ کیا اور یہ مشورہ دیا کہ اس بات کو مزید کنفرم کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ بڑے شہر میں موجود کسی بڑے ہسپتال میں اس بچی کا چیک اپ کروایا جائے اور بڑے ڈاکٹرز اس بچی کے بارے میں مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا عجیب کیس تھا، اس لیے ڈاکٹر جیراڈو ذاتی طور پر اس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ دوستو، اس بچی کے ساتھ آگے چل کر کیا ہوا اور کیا یہ بچی حقیقت میں ماں بنی، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ من گھڑت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے، اور اس کے حقیقی ہونے کا ثبوت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جا کر اس کی حقیقت جان سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر جیراڈو اس بچی کے والدین کے ساتھ اس بچی کو لے کر بڑے ہسپتال پہنچے۔ وہاں بچی کا دوبارہ معائنہ ہوا اور یہ بات سامنے آئی کہ بچی کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ موجود ہے اور 2 ماہ بعد اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ لیکن چونکہ لینا جو کہ خود 5 سال کی بچی تھی وہ اس بوجھ کو اب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب ڈاکٹرز نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ اس بچی کی جان کو کوئی خطرہ ہو اس کا آپریشن کر لینا چاہیے اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی بچا لینا چاہیے۔ لہٰذا بچی میڈینا کا آپریشن کر دیا گیا اور اس کے پیٹ سے 7 مہینے کا بچہ سلامت نکال دیا گیا اور یوں لینا میڈینا 5 سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ اب اس بچی کی ماں بننے کا سوال ان ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔
اب وہ اس بات کی تحقیق میں لگ گئے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ بچی اس عمر میں ماں بن گئی۔ تو انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی اور تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس چیز کو پری میچیورٹی کہتے ہیں، کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بچی وقت سے پہلے بالغ ہو جاتی ہے، اور لینا بھی انہی بچیوں میں سے ایک بچی تھی۔ لیکن اس کم عمری میں یہ بچی پریگننٹ کیسے ہوئی، اس کی تحقیق کی کوشش کی گئی، اور اس تحقیق کے دوران کہتے ہیں کہ لینا میڈینا کے سوتیلے باپ کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ اور ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ دیہاتوں میں اکثر اوقات مذہبی تہواروں کے دوران بچوں کو کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کسی درندہ صفت شخص نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہو۔ دوستو، اس بچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کا جو بچہ 5 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام ڈاکٹر جیراڈو کے نام پر رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ لینا کے اس بیٹے نے 40 سال کی عمر پائی، اور 10 سال کی عمر تک وہ اپنی والدہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا رہا، اور 40 سال کی عمر میں وہ ہڈیوں کی کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ لینا میڈینا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دوسری شادی 39 سال کی عمر میں کی تھی، اور اس شادی سے بھی اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب بھی میڈیا والے لینا کی جان نہیں بخشتے اور اس سے اس بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں، لیکن لینا میڈیا والوں سے دور رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد آپ اس بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ دوستو، ایسے واقعات کو سن کر انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور انسان اللہ سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام والدین کو ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں بھی معصوم بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب انسان اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر مر جاتا ہے، تو پھر ہی اس سے ایسے بھیانک اور گرے ہوئے کام کی توقع کی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان جو اپنے اندر ضمیر رکھتا ہے وہ ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بچی کی ایسے درندوں سے حفاظت فرمائے۔ البتہ والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ اور ایک بات جو بچیوں کے حوالے سے انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ بچیوں کو ایسے لباس نہ پہنائیں جو اسلامی اقدار کے مطابق نہ ہوں، اور ایسے لباس ہرگز نہ پہنائے جائیں جو کہ مغرب کی تقلید میں آج کل پہنائے جاتے ہیں۔ یہ لباس ہمارے معاشرے میں اس لیے عام کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے ایمان کو سلب کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔